بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، ان کا غرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے کہ دیکھیں کیا حالات ہیں، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ دل میں شاید یہ خیال ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح مدینے سے آئے ہیں اور شام کے گورنر بن گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا علاقہ بے آب و گیا تھا، اس میں کوئی زرخیزی نہیں تھی، معمولی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، اور شام میں یہ کھیت لہلہا رہے ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، اور روم کی تہذیب پوری طرح وہاں مسلط ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہو اور اپنا کوئی عالیشان گھر بنا لیا ہو جس میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہوں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ آپ میرا گھر دیکھیں تو شاید آنکھیں نچوڑنے کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے جا رہے ہیں۔ جب شہر کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا تھا، تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا، اے امیر المومنین، میں آپ کو اپنے گھر ہی لے کر جا رہا ہوں۔ بستی سے نکل گئے تو لے جا کر ایک گھاس پھونس کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، یہ ہے میرا گھر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑے کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ ایک مصلی بچھا ہوا ہے، اس کے سوا پورے جھونپڑے کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم زندہ کس طرح رہتے ہو؟ یہ تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ایک طاق سے پیالہ اٹھا کر لائے۔ دیکھا تو اس پیالے کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، اس میں روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے، اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے اپنی مصروفیات اور ذمہ داریوں میں مصروف رہ کر اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں کھانا پکا سکوں، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ہفتہ بھر کی روٹیاں ایک خاتون سے پکوا لیتا ہوں، اور وہ ہفتے بھر کی روٹی پکا کر مجھے دے جاتی ہے، میں اس کو اس پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا اور سامان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور سامان کیا یا امیر المومنین، یہ سامان اتنا ہے کہ قبر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو رو پڑے اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا نے ہم میں سے ہر شخص کو بدل دیا، لیکن خدا کی قسم تم وہی ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے گھر پر جائیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جو شام کا گورنر تھا۔ آج اس شام کے اندر جو حضرت ابو عبیدہ کے زیر نگین تھا، مستقل 4 ملک ہیں، اس شام کے گورنر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے قدموں میں دنیا بھر کے خزانے روزانہ ڈھیر ہو رہے تھے۔ روم کی بڑی بڑی طاقتیں ابو عبیدہ کا نام سن کر لرز رہی تھیں، ان کے دانت کھٹے ہو رہے تھے، اور روم کے محلات کے خزانے زر و جواہر اور زیورات لا کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈھیر کیے جا رہے تھے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ٹھوکر مار کر اس پھونس کے جھونپڑے میں رہ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جماعت مل ہی نہیں سکتی۔ دنیا کو ایسا حقیر اور ایسا خوار کر کے رکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت آنکھوں میں باقی رہی ہی نہیں۔ ہر وقت دل میں یہ خیال لگا ہوا تھا کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ زندگی ہے تو وہ زندگی ہے، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کی کیا حقیقت؟
یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں جاگزین فرما دی تھی۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، اور یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی۔ آپ کی صحبت میں چند دن جس نے گزار لیے، اس کے دل میں دنیا کی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور آخرت بھی سامنے آ گئی۔ تو سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان اور اعمال نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔